بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ میں اس پر وقار اور بہت ہی عمدہ ترین پروگرام کے انعقاد پر سینٹرل ضلع کی انتظامیہ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی قربانی کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا، اور اس کے بعد اس پروگرام میں تمام شرکاء الحمدللہ جو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقین جانیے کہ ایسے پروگراموں میں حاضر ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی محض کھیل اور تماشا نہیں ہے، یہ بہت بڑی دل کی دھڑکن، دل کی فکر کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کا کفر اسلام کے خلاف متحد ہو چکا ہے، اور خاص کر کے رافضیت یعنی رافضی لابی، قادیانی لابی اور یہودی لابی سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ کس طریقے سے اسلام کو مٹایا جائے۔ تو اسلام کو مٹانے کے لیے وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی پیسہ خرچ بھی کر رہے ہیں، بھرپور طریقے سے لالچ دے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے امت مسلمہ کو آپس میں کس طرح لڑا دیا جائے تاکہ ان کی قوت کمزور ہو جائے اور ہمارے شیطانی حربے کامیاب ہو جائیں۔ بیان کو پیچھے خطیب ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، وہ کریں گے۔ میں نے تو بیان لمبا چوڑا نہیں کرنا، میں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت پوری دنیا کفر اسلام کو مٹانے کے لیے کوشاں ہے، تو ہمیں بھی
ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور کفریہ طاقتوں کے ان شیطانی حربوں کو نیست و نابود کرنا ہوگا اور انہیں ان اپنے غلط عزائم میں ہمیں ناکام کرنا ہوگا۔ تو ہم ان کو شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ انہیں ہم ناکام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے۔ سب سے پہلے وہ ہے اتحاد امت مسلمہ۔ ویسے آج کل اتحاد امت مسلمہ کے نام پہ اور بھی پروگرام ہو رہے ہیں کہ نام پروگرام کا ہے اتحاد مسلمہ کانفرنس، اور اس کانفرنس کے سٹیج پر اسلام کا دشمن سب سے پہلے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہے اتحاد امت مسلمہ کانفرنس میں مسلمانوں کو ہی بلانا ہے، کافروں کو نہیں بلانا۔ مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں کا اتفاق کفار کے لیے اور منافقین کے لیے موت ہے، موت۔ یہ بات یاد رکھنا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ایک ہے ختم نبوت کا تحفظ، اور دوسرا دفاع صحابہ۔ دفاع صحابہ اور ختم نبوت یہ بنیادی احکامات میں سے ہیں۔ ختم نبوت بھی بنیاد ہے اور دفاع صحابہ بھی بنیاد ہے۔ اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی اسلام سے تعلق رکھنے والے فرقے ہیں، گروہ ہیں، مسالک ہیں، ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ سب کے سب ختم نبوت پر متحد ہیں اور دفاع صحابہ پر بھی متحد ہیں۔ جتنے اسلامی فرقے ہیں وہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار حق سمجھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے مسئلے پر ان تمام مکاتب کا اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ تو اس وقت جو وار ہو رہے ہیں کفر کی طرف سے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر اور ختم نبوت پر ہو رہے ہیں۔ ہمارے درمیان، بریلویوں کے درمیان، دیوبندیوں کے درمیان، اہل حدیثوں کے درمیان کوئی بھی بنیادی اختلاف نہیں ہے۔ میں یہ بات اسٹیج پہ بڑے دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں۔
چند فروعی اختلافات ہیں، رائے ہیں جو کہ وہ صحابہ کے دور میں بھی رہی ہیں اور وہ قیامت تک رہیں گی۔ تو جو بنیادی احکام ہیں، مشترکات ہیں، ان کے معاملے پر ہمیں سب کو یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام بھی دفاع صحابہ پر خوب کھل کر بول رہے ہیں، اور اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کرام بھی دفاع صحابہ اور ختم نبوت کے معاملے پر خوب کھل کر بول رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ دن ان قریب آنے والا ہے کہ جب حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کا خون رنگ لائے گا۔ وہ دن دور نہیں ہے۔ وہ اخلاص کی بنیاد پر دفاع صحابہ کے لیے میدان میں اترے تھے، اور ان کے چلے جانے کے بعد، ان کے شہادت کے بعد جو بھی اس مسند پہ آیا ہے اس کے اندر 100% اخلاص بھرا ہوا تھا۔ وہ سارے باری باری، جیسے کہ میرے سے پہلے مولانا شکیل الرحمان صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دیا ہے، مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان سارے اکابرین نے باری باری اپنا خون کا نذرانہ دیا، اور باری باری جام شہادت نوش فرمایا۔ وہ سچے لوگ تھے، اور انشاءاللہ العزیز ان کی سچائی اور ان کا اخلاص ضرور بھی ضرور رنگ لائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک جماعت کے بس کا روگ نہیں ہے، ثواب اس کو ملے گا، جنت میں وہ جائے گا۔ جو بھی صحابہ کے دفاع کرتا کرتا شہید ہو گیا وہ ضرور جنتی ہے، لیکن ایک اکیلی جماعت کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ میری بات یاد رکھ لو۔ صحابہ کے دفاع کے لیے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تمام مکاتب فکر کو متحد ہونا ہوگا۔ تو میری گزارش ہے، یہ جتنے بھی شرکاء بیٹھے ہیں، یہ فضا بنائیں، ماحول بنائیں، آپس کے اختلافات کو اجاگر نہ کریں، آپس کے اختلافات پر بحث مباحثہ بالکل چھوڑ دیں، اور دشمن کا تعاقب کریں کہ اس وقت ہمیں شدید اتحاد کی ضرورت ہے۔ ہر امام مسجد، ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر ادنا سا کارکن اس کی فکر آج کے بعد اپنے ذہن میں بٹھا لے، اور درد دل کے ساتھ اتحاد کی دعوت دینا شروع کر دے۔ اور پھر دیکھو انشاءاللہ العزیز کفر کیسے لرزتا ہے، اور کفر کے ناپاک عزائم کیسے خاک میں مل جاتے ہیں۔ تو میں ابھی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، پیچھے بہت علماء کرام ہیں جنہوں نے بیان کرنا ہے۔ بس آج میری آپ سے یہی درخواست ہے
تو ہاتھ کھڑا کر کے ذرا اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیجئے کہ آج کے بعد ہم اتحاد کی فضا کو پیدا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ فروعی اختلافات کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی، بنیادی اور مشترکات جو احکامات ہیں ان کی بنیاد پر ہم سارے ایک ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پھر بریلویوں کی تمام جماعتیں، دیوبندیوں کی تمام جماعتیں، اہل حدیثوں کی تمام جماعتیں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اتحاد کی فضا کو قائم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرنی ہے۔ اگر ہمیں کوئی کچھ برا کہہ دے ہم برداشت کر لیں، لیکن کوئی بھی ساتھی ہمارا ہم سے ٹوٹ نہ جائے، تو اس کے لیے کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔